الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الاکرمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں سنا تھا کہ جو شخص خوف خدا رکھتا ہے اس کے ساتھ علامتیں ہوتی ہیں۔ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 7 باتوں کی نشانی اپنے اندر رکھے تو سمجھ لو کہ اس کے دل میں خوف خدا موجزن ہے۔ اس کی پہلی نشانی بیان فرمائی گئی کہ اس کی زبان غلط بیانی جیسے غیبت، چغلی، تہمت اور فضول بولنے سے بچی ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر کرنے، تلاوت کلام پاک کرنے اور دینی علوم سیکھنے و سکھانے میں لگی ہوئی ہو۔ اور دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل سے عداوت، بہتان اور مسلمان بھائیوں کا حسد نکل جائے، کیونکہ حسد دل کی بیماریوں میں سے ایک ذلیل ترین بیماری ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ عزیزان محترم سامعین اکرام، جاننا چاہیے کہ حسد دل کی بیماریوں میں سے ایک ذلیل ترین بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں کا علاج، اس کا درما صرف علم و عمل ہی سے ہو سکتا ہے۔ اب تیسری نشانی بیان کرتے ہیں کہ اس کی نظر حرام کھانے پینے سے اور حرام لباس وغیرہ سے محفوظ رہے، اور دنیا کی طرف لالچ کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ صرف عبرت پکڑنے، سبق حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف دیکھے، اور حرام پر تو کبھی اس کی نگاہ بھی نہ پڑے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے اپنی آنکھ کو حرام سے بھری، اللہ تبارک تعالیٰ و روز قیامت اس کو آگ سے بھر دے گا۔ اب اس کی چوتھی نشانی بیان کرتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں حرام غذا نہ جائے۔ کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑتا ہے تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرتا ہے، جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں مرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ محترم سامعین و حاضرین، اب اس کی 5ویں نشانی بیان کرتے ہیں کہ جانب حرام دست دراز نہ کرے، یعنی حرام کی طرف اپنے ہاتھ کو نہ بڑھائے، بلکہ حق المقدور اس کا ہاتھ اطاعت الہی کی طرف بڑھے، جیسا کہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سبز موتی زبرجد کا محل پیدا فرمایا ہے۔ اس میں 70,000 گھر ہیں، اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، تو اس میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور وہ صرف خوف الہی کی وجہ سے اسے ترک کر دے، یعنی اسے چھوڑ دے۔ محترم سامعین و حاضرین، اب اس کے بعد اس کی 6ٹھی نشانی بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کا قدم اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ چلے، بلکہ صرف اس کی اطاعت و خوشنودی میں رہے، عالموں اور نیکوں کی طرف ہی حرکت کرے۔ اب آخری نشانی بیان کرتے ہیں کہ عبادت و مجاہدہ، یعنی انسان کو چاہیے کہ خاص اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرے، ریاکاری و منافقت سے بچتا رہے۔ اگر ایسا کیا تو یہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن کے متعلق ارشاد خداوندی ہے، والآخرۃ عند ربک للمتقین، یعنی اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرانے والوں کے لیے ہے۔ محترم سامعین و حاضرین، دوسری آیت میں یوں ارشاد ہوتا ہے، ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی امن والے مقام میں ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، گویا خدا تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ متقی و پرہیزگار قیامت کے دن دوزخ سے چھٹکارا پائیں گے، اور ایماندار آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، وہی اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوگا،
اور اس سے مایوس و نا امید نہیں رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بس اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کی طرف ہی اپنی لو لگائے اور تمام برے کاموں سے اپنا منہ موڑ لے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ہمدن متوجہ ہو جائے۔ محترم سامعین و حاضرین، آج کے درس میں جو ہمیں سبق ملا ہے وہ یہی ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جو شخص 7 علامتوں کو اپنے اندر سما لے اس کے دل میں خوف خدا موجزن ہوتا ہے۔ 6 نشانیاں تو یہ ہے کہ اس سے بندہ پرہیز کرے، اور آخری نشانی جو بیان کی گئی اس پر عمل کرے، یعنی عبادت و مجاہدہ۔ اور جس سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے اس میں پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو غلط بیانی سے بچائے، اور دوسری کہی گئی کہ اس کے دل سے عداوت وغیرہ دور ہو جائے، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کی نظر حرام کی طرف نہ بڑھے، اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ بھی نہ جائے، اور 5ویں نشانی یہ ہے کہ جانب حرام اس کا دست دراز نہ ہو، یعنی اپنے ہاتھ کو حرام کاموں سے روکے رکھے، اور پھر 6ٹھی نشانی یہ ہے کہ اس کا قدم بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں ہی اٹھے، بلکہ ایسا نہ ہو کہ اس کا قدم اللہ تبارک تعالیٰ کی ناراضگی والے کاموں کی طرف اٹھے۔ محترم سامعین کرام و حاضرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں اور اپنی آخرت و دنیا دونوں کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔